دنیا کا مقدر آ گئے، دیکھ کر چہرہ نبی کا کہ اٹھے جبریل، دیکھ کر چہرہ نبی کا کہ اٹھے جبریل، شافع مشرقی میں جام کوثر آ گئے، آمینہ گود میں گھیر گئے، لکھ مانند لیے آمینہ گود۔ کیا کہتے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس و سامعین کرام اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ انسان حلقہ اسلام میں چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دینے کے بعد داخل ہو جاتا ہے، اور چند الفاظ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کے ادا کرتے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے وہی انسان جو نافرمان تھا اب فرما بردار ہو جاتا ہے، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو جاتا ہے، پہلے خدا کا غضب کا مستحق تھا اب اس کا پیارا ہو جاتا ہے، پہلے دوزخ کا مستحق تھا اب جنتی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ اتنا نمایاں فرق کس وجہ سے ہو گیا اور کیوں ہوا؟ آخرین الفاظ میں کون سا اثر ہے جس نے اتنا بڑا فرق پیدا کر دیا؟ یہ کوئی جادو یا منتر ہے جو پڑھنے کے ساتھ ہی آدمی کی کایا پلٹ جائے کہ پہلے باغیوں میں شمار ہوتا تھا اب وفاداروں میں شامل کر دیا جائے؟ اوپر کے چند الفاظ ادا کر دینے کے بعد زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سمجھ سے کام لیں گے تو آپ کی عقل خود فیصلہ کر دے گی کہ محض زبان سے ادا کر دینے پر یہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اقرار نہ ہو، اس کے معنی دل میں نہ اترے، جب تک کہ اخلاق و عادت نہ بدلے، ان الفاظ کی ادائیگی بے سود ہوگی۔ یعنی زبان پر اللہ اللہ اور دل میں دغا تو ایسی تسبیح سے کچھ فائدہ نہیں۔ بقول شاعر توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ پیاسا آدمی خالی لفظ پانی پانی کہنے سے سیراب نہیں ہو سکتا، بھوکا آدمی صرف لفظ روٹی روٹی کہنے سے سیراب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ کھا پی نہ لے دنیا کی ہر چیز قوت عمل کے محتاج ہے۔ یعنی کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، خالی لوہے سے خود بخود تلوار نہیں بنتی، بس خدا کا محبوب، جنت کا مستحق، دوزخ سے بچنے والا، شفاعت کا مستحق، حوض کوثر کا مطمئن اسی وقت ہو سکتا ہے جب الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ عمل بھی کرے اور اپنے خواہشات نفسانی کو ٹھکرا کر خدا کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور اچھی طرح سے احساس ہو کہ میں اپنے خدا کے سامنے دنیا کے روبرو اپنے بندہ اور غلام ہونے کا اقرار کر رہا ہوں، اپنی فرما برداری اور اطاعت گزاری اور جانساری کا عہد نامہ لکھ رہا ہوں۔ اس عہد اور اقرار کے بعد ساری زندگی پر اس کا قبضہ ہونا چاہیے، پھر اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر اقرار کے بعد اب کافروں کی طرح آزاد نہیں کہ جو چاہو کرو، بلکہ اس کلمے کے پابند ہو کہ وہ جو کہے کرو، جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے، اسی کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کوئی شخص حقیقت میں پورا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کلمے کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے زندگی کے مطابق نہ بنا لے اور اپنے عقیدوں کو درست نہ کر لے۔ اللہ کے سوا کسی کو مالک حقیقی و حاجت روا مشکل کشا فریاد رس اور حامی و مددگار والی کا لساز نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، اور کسی سے خوف نہ کرے، کسی پر توکل و بھروسہ نہ کرے، کسی سے امیدہ وابستہ نہ رکھے، کسی کے آگے کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بادشاہ مالک الملک نہیں، اس کے سوا کسی کو حکمیت کا حق نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔